82 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں. اب اس بات کو 40 سال سے اوپر ہو چکے ہیں. میرے رشتہ دار بھی وہاں رہتے ہیں. وہاں کی معاشرت بہت کھل کے میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے. آپ کے ملکوں میں لائف سٹائل اتنا فاسٹ ہے کہ آپ کے پاس رشتوں کے لیے تو وقت کہاں سے بچے، آپ کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں. آپ کے پاس زندگی کی ایسیسریز ہم سے زیادہ، لیکن زندگی کو بہت مشکل. میرے ماموں انگلینڈ میں گئے ایسے ہی مزدوری کرنے، بہت مالدار ہو گئے، بہت پیسہ بنا گیا. میں جب ملنے جاتا تو ہم وہ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں ماموں کو تھوڑا ٹائم دو، جب پتر میں ویلا پتر میں ویل پڑی. 82 سے لے کر 2000 میں جب امریکہ سے واپسی انگلینڈ تھی تو ان کا خود ہی فون آیا، پتر میں آ کے مل گیا. تو میں گیا تو اپنے گھر میں اکیلے بیٹھے، کہ پتر 26 سال بعد پتہ لگ گیا میں نے ایسے نہیں آنا چاہیے. ایک میرا 6 بیڈ روم ہاؤس، اور آپ کو پتا ہے کہ ان ملکوں میں 6 بیڈ روم ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. اچھے بڑے مالدار کے پاس ہوتا ہے، ورنہ 1 بیڈ روم 2 بس ایک باتھ روم. کہنے گیا ایک ہے 6 بیڈ روم میں. میری ساری اولاد میں نے چھڑ کے چلی گئی. سر میں اس پیسے نو کی کرا، اور میرا اتنا بڑا کاروبار میں سارا بند کر کے پراپرٹی کرائے تے دے دیتی ہے. کچھ میں نے اتنا پیسہ آ رہا ہے کوئی لینا لائی کوئی نہیں. میرے تو میری مامی بولی پتر کہ ملک ویکھن دینے رہن دینے. میں بہت ڈیپلی وہاں کی لائف کو جانتا ہوں کہ اب لوگوں کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہوتا، بیوی کے لیے، اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے. کہاں سے ڈالر 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 ڈالر، اس کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. اور ہمارے نبی کا فرمان ہے جو صبح یا کہ ماں باپ کی زیارت کر لے اور کوئی ان سے خدمت نہ پوچھے، کوئی کام نہ پوچھے، صرف زیارت، تو صبح سے لے کر شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے. اور جو شام کو جا کے ماں باپ کی زیارت کر لے اور خدمت کوئی نہ پوچھے، صرف زیارت کر لے، تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہے. اور میرے اب کو پتا ہے ہمارے دین میں 5 نمازیں، مرد لوگ نمازیں مسجد میں پڑھتے اور جماعت ہوتی ہے. ایک آگے آدمی کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز. اور اس میں 3 نمازوں میں قرآن کی اونچی تلاوت، اس میں عشاء کی نماز. تو میرے نبی کے گھر کا دروازہ ایسے مسجد میں کھلتا. آپ کے والدہ تو آپ 6 سال کے تھے تو ایک دفعہ آپ نے فرمایا اگر کبھی میری ماں زندہ ہو اور میں عشاء یعنی رات کی نماز مصلی پہ کھڑا اور قرآن شریف پڑھنا شروع کر چکا ہوتا اونچی آواز، اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا ماں جی میں آیا. سب سے بڑی عبادت اسلام میں نماز. تو میرے نبی نے فرمایا میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ. اور 56 سال کے بعد آپ حج پہ جا رہے ہیں. ماں کی وفات کے 56 سال حج کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ آپ کی والدہ فوت ہوئی تھی. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جا کے. تو آپ کے ساتھ کوئی 20-25 ہزار لوگ تھے احرام باندھے. تو اس جگہ کا نام ہے ابوا. جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو پہاڑوں میں موڑ دیا. نئے لوگوں نے تو پتہ نہیں بھی ادھر جا رہے ہیں، ادھر تو رستہ ہی کوئی نہیں، لیکن پرانے انہوں پتہ ہے کہ ادھر آپ کی والدہ دی قبر. سال کتنے گزر گئے؟ 56. 6 دن بعد بندے دے آنسو مک جاندے. آپ نے اپنی اونٹنی نو بہایا، پہاڑ تے چڑھے. اپریل دا مہینہ، شدید گرم، اور 2 چادراں ہوندیاں جس لئے حج ہوندا ہے. صرف نہ کرتا نہ پگڑی، سروی ننگا، اور سخت کالے پہاڑ. آپ ماں دی قبر دے سرانے این کر کے بیٹھے اور ہاتھ چڑھا اور سر وچ دے لیا. یہ سٹائل ہوندہ ہے چھوٹے بچے دا، جس لیے اس لمبا روما ہوئے پھر وہ اپنے گوڑے چاہ کے تے متھا گوڑیاں تے رکھ کے روندہ ہے. 56 سال 56 سال پہلے ماں فوت ہوئی اور آپ انہاں دی قبر دے سرانے اتنا روئے ساری داڑھی کہیں لگائی جی میں نہ کے نکلے ہوں. سارا
وہ جڑا کپڑا ہے سارا پانی پانی ہو اب دا سینے تے سارا پانی پانی کئی گھنٹے مسلسل روندے رہے اور میں اس جگہ نو آپ ویکھ ہے اتنے دو بندے نہیں رہ سکتے پہاڑ ہے ان کر اتنے تھوڑی جی میں جگہ آپ فرمایا اج رات میں اپنی ماں دے کول گزارا سارا حج دا حاجی 20-25 ہزار وہ جہاں انتظام تھا وہ وہاں چلے گئے اور آپ اپنی ماں کے پاس آپ نے رات گزاری اور صبح وہاں سے آپ نے سفر شروع کیا آپ کے ملکوں میں کتنی مائیں ہیں جو اکیلی بیٹھی اور کتنی ہیں جو اولڈ ہاؤس میں نے اولڈ ہومز کے بھی وزٹ کیے اس میں ہندوؤں کی سکھوں کی عیسائیوں کی مسلمانوں کی سب مائیں بیٹھی ہیں کہ اولاد کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ ان کا حال پوچھ ایک صحابی کہتے ہیں جو نبی کا ساتھی وہ مر رہے تھے تو ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا ہمارے ہاں مسلمانوں میں رواج ہے کہ ہم سو کلمہ پڑھاتے ہیں آخر وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے تو انہوں اکھن کلمہ پڑھو کہ میرے بول پڑھے نہیں جانتا ویسے بول رہے ہیں ارے میرے بول پڑھے نہیں جانتا تو ان کی بیوی نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرا خامن موت کی حالت میں اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا تو آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا بیٹا کو لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ میری زبان پہ نہیں آ رہا میری زبان پہ نہیں آ رہا آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ تو ان کی بیوی نے کہا ماں زندہ ہے کہ وہ ناراض ہیں اس سے کہ جی ناراض ہیں تو آپ نے پیغام دے گا وہ بیٹے کو چھوڑ کے دوسرے بیٹے کے پاس رہتے ان کا نام تھا علقمہ جن کا میں بتا کہ علقمہ کی ماں میں حاضر ہو جاؤں یا تو آویں گے اسے کہنے یا رسول اللہ میں آگے فرمایا تجھے اپنے بیٹے سے کیا شکایت یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت نیک رات میں نماز پڑھتا ہے قرآن دی تلاوت کرتا ہے روزے بھی رکھتا ہے نمازاں میں پڑھتا ہے بس میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا ہے اور میں نے کوئی شکایت بس تو میرا دل ٹوٹے ہو کہ میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا چونکہ ماؤں کے دل کو اللہ کے سوا کوئی بھی جانتا کہ وہ کیسا ہمدرد ہے تو آپ نے کہا معاف کرو گی معاف کر دو کہ جی میرا دل نہیں کرتا آپ نے فرمایا اگر میں یہاں لکڑیاں کٹھی کر کے اس کو آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گی کہ نہ لگاؤ نہ جلاؤ کہ ہاں اتنا تو میرا کلیجہ نہیں فرمایا اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا تو اللہ اس کو جس کو آپ نرگ کہتے ہیں اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا نرگ میں ڈال دے گا انہوں نے کہا اچھا جی میں معاف کیا آپ فرمایا بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ اس نے پورا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کی جان نکل پھر آپ نے اس جنازہ پڑھا تو انہوں نے پتا ہے ساڑھے جنازہ ہوندہ ہے پھر آپ دفن شریف ہو کے اعلان کیتا سن لو میرا اعلان جس نے ماں باپ نو دکھ دیتا کو دوتے اللہ دی لعنت فرشتیاں دی لعنت زمین آسمان دی لعنت کوئی نیکی اللہ دی بارگاہ قبول کوئی ان رشتے برباد ہوئے پہن توڑے کو سڑکل پھر بھی تھوڑا الحمدللہ بڑا شکر امتحاتاں کو بہت زیادہ شکر شہری لائف نے انانوں میں پاگل کر دیتا ہے پیسہ 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 جی میں اس سے سوا اور کوئی کم بھی کوئی نہیں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں آپ نے شاید نام سنا ہو کہنے لگے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے اب ان کے دل میں پڑ گئی کسی بڑے گرو کا نام لیں گے تو اللہ نے فرمایا فلانا قصائی جو ہے وہ تیرا ساتھی ہے جنت موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہوئے میں نبی رسول او ذات کا قصائی ایتی جوڑ خودی دکان تے پہنچ وہ اپنا گوشت ٹوک رہا ہے تول رہا ہے ویچ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں بھی آ جاؤں تیرے بات سکتے جی آ جاؤ تو گھر گیا انہوں نے بوٹیاں بنائی ہیں آنڈی دے جاؤ پھر آٹا گنے انہوں تھوڑا نرم ہون واسطے چھڑ پھر سالن تیار کی پھر روٹی اپنے ہاتھ نال پکائی ایک مائی اینگ کر کے پئی ہوئی اینگ گٹھنی بنی ہوئی انہوں ایتھو ساتھ دیتا ماں جی اٹھو روٹی کھا لا اس کو یہاں سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے لقمے اس کو منہ میں ڈالتا اور سر ہلایا بس میں رج گئی اس کو منہ صاف کیتا انہوں لٹاون لگا جو کوئی بولن لگا موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے
جس لیے وہ فارغ ہوا تھا انہاں پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ اس نے کہا حضرت جی یہ میری ماں ہے تے میں صبح جس لے جانا کام تے انہوں کھانا کھوا کے صفائی کر کے ہر شے کر کے میں جا کے اپنا کاروبار واپس آنا تو پھر میں پہلے یہ کھانے پینے کا خیال کر کے پھر اپنے بچوں فرمان لگے ایک کچھ بول رہی آئی جس نے تو انہوں لٹایا کی آخ رہی ہے آکھن لگا جی میں کی دسا ماں جو ہوئی جدہ میں انہوں یہ خدمت کرنا میں نو آندھی اللہ تینوں جنت موسیٰ دا ساتھی بنا سوارگے نہ تسی آدھے اللہ تینوں سوارگے موسیٰ دا ساتھی بنا او پاک نبی میں کمی کسائی تو موسیٰ علیہ السلام آگے امیہ تیرا کام تیری ماں بڑھا چھڑ تیری ماں دی دعا نے تیرا کام بڑھا چھڑ سبینہ رشتیاں دی قدر اس وقت ویسٹرن ممالک چاہے مسلمان فیملی ہے چاہے ہندو فیملی ہے چاہے سکھ فیملی ہے سب بھی دوڑ لگی ہوئی پاگل اور بھی دکھائیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا صرف یہی تو نہیں ہے کہ بس کمانا